حمدا وصلاۃ وسلام اصول فارسی درس نمبر 19 بحث ماضی تمنائی۔ مصنف نے اپنی ترتیب کے مطابق جو ان کی روش ہے اس کے مطابق بھی ہی اس کا بیان بھی کیا ہے، تعریف، پھر فارسی کا طریقہ، پھر فوائد، گردانے۔ تعریف کر رہے ہیں جی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، وہ فعل جس سے زمانہ ماضی میں کسی کام کے واقع ہونے یا کرنے کی آرزو ظاہر ہو۔ وہ فعل جس سے زمانہ ماضی میں کسی کام کے واقع ہونے یا کرنے کی آرزو ظاہر ہو، یعنی کہ ماضی میں بھی ہو اور کسی کام کے واقع ہونے یا کرنے، انہوں نے دو لفظ کیوں استعمال کیے ہیں تاکہ لازم و متعدی دونوں داخل ہو جائیں۔ فارسی میں بنانے کا طریقہ، اس ماضی کے بنانے کے دو طریقے ہیں۔ 3 صیغے ماضی مطلق کے صیغوں کے آخر میں یا مجہول لگا کر بنتے ہیں کون کون سے؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم۔ جیسے کر دے، یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے ماضی استمراری میں کہ وہ طریقے جن کے آخر میں یا مجہول آتا ہے تو ان سے جب گردان بناتے ہیں تو صرف 3 صیغے آتے ہیں، باقی 3 نہیں آتے۔ تو یہاں باقی 3 نہیں آ رہے تھے تو ان کے بنانے کے لیے انہوں نے ایک اور طریقہ بیان کیا علیحدہ سے، تنبیہ۔ یہ طریقہ جیسا کہ اوپر گزرا ہے ماضی استمراری بنانے کا بھی ہے، اس لیے اس طریقے کے ساتھ بنائے ہوئے صیغے کا ترجمہ دونوں طرح کا معنی کا احتمال رکھتا ہے، لہذا مقام کی مناسبت سے معنی کا تعین کیا جائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ماضی استمراری کا تیسرا طریقہ جو تھا وہ بھی یہی تھا اور یہ بھی یہی ہے، تو ان کے صیغوں میں التباس ہو جائے گا۔ جب صیغہ آئے گا عبارت میں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا تمنائی والا ترجمہ کریں کہ استمراری والا ترجمہ کریں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ترجمے کی مناسبت ہم دیکھیں گے، سیاق و سباق دیکھیں گے کہ کیسا ہے، جیسا ترجمہ اس مقام پر درست بن رہا ہوگا ویسا ہی ہم ترجمہ پیش کریں گے۔ اور اکثر ایسا عبارتوں میں ہوتا ہے، جیسا کہ مالا بدھ منوں میں آپ پڑھیں گے، بہت سی جگہوں پر صیغہ کچھ ہوتا ہے، ترجمہ کچھ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کو پہلے بتا رہے ہیں کہ تاکہ آپ وہاں پریشان نہ ہو جائیں۔ باقی 3 صیغے جو بچ گئے ہیں، واحد حاضر، جمع حاضر اور جمع متکلم، 3 صیغے ماضی مطلق کے صیغوں پر کاش کے لگا کر بناتے ہیں، واحد حاضر، جمع حاضر، جمع متکلم، جیسے کاش کے کر دی، کاش کے تو کرتا۔ اردو میں بنانے کا طریقہ، اس کے اردو ترجمہ کے آخر میں تا، تی، تے اور شروع میں کاش کے آتا ہے، جیسے کہ وہ کرتا یا کاش کے وہ کرتا۔ آگے گردان بیان کر رہے ہیں جی، انہوں نے گردانیں بیان کر دی ہیں سیدھی سیدھی، جو ہے اس میں کوئی ایسی قابل وضاحت بات نہیں ہے۔ 2 طریقے بتائے ہیں، ہر گردان 2 طریقوں پر مشتمل ہے، اور پہلے نمبر پر ماضی مثبت معروف کی گردان، پھر مثبت مجہول کی گردان، پھر منفی معروف کی گردان، پھر منفی مجہول کی گردان، حسب طریقہ جو ہم پڑھ چکے ہیں اسی کے مطابق ہی جو ہے نا یہ بناتے جائیں گے۔ ہاں، یہ جو انہوں نے 2 طریقے بتائے ہیں، ایک جائے مجہول والا، دوسرا کاش کے والا، جب مجہول بنائیں گے تو جو جائے مجہول لگانی ہے وہ صیغے کے بجائے شد کے ساتھ لگا دیں گے، اور علامت صیغہ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ آ جائے گی، اور آگے بھی اسی طرح کاش کے کردہ شدی، کاش کے کردہ شدید۔ آگے کچھ فوائد ذکر کر رہے ہیں۔ کبھی ماضی بعید کے صیغے پر کاش کے لگا کر ماضی تمنائی بناتے ہیں، جیسے کاش کے نزدہ بودم، کاش میں نہ مارتا۔ صیغہ ماضی بعید کا ہوتا ہے لیکن اس پر کاش کے لگا دیتے ہیں تو وہ ماضی تمنائی بن جاتا ہے۔ یہ ایک فائدہ ذکر کر رہے ہیں، یاد رکھیں فوائد ذکر کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے۔ یہ فوائد کیا ہوتے ہیں؟ یہ فوائد اس لیے ذکر کیے جاتے ہیں کہ کچھ چیزیں ذرا ذرا قوانین سے ہٹ کر آ رہی ہوتی ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ چیزیں قوانین سے ذرا ذرا ہٹ کر آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ فائدہ بیان کیا جاتا ہے تاکہ یہ جو وہ کمی آ رہی ہے نا، تاکہ وہ جو معلومات میں کمی آ رہی ہے وہ طالب علم کی کمی پوری ہو جائے۔ جیسا کہ پیچھے انہوں نے فائدہ تنبیہ کی ہے، تنبیہ یا فائدہ اس طرح کے جو الفاظ چلتے ہیں، تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ جب اب عبارت میں دونوں صیغے، یہ صیغہ آئے گا، مثلا کر دے آئے گا، تو ہم پریشان نہیں ہوں گے کہ یار یہاں استمراری کا ترجمہ کریں یا یہاں ہم تمنائی کا ترجمہ کریں۔
وہاں کا سیاق و سباق دیکھ کے ہمیں پتہ ہوگا فائدے کا، ہم پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوں گے تو ہم اس کا ترجمہ کر دیں گے۔ فائدہ، کبھی ماضی احتمالی کسی کے پر کاش لگا کر ماضی تمنائی بناتے ہیں، جیسے کاش احمد برہ رفتہ باشد، کاش احمد حج کے لیے گیا ہوتا۔ ماضی احتمالی رفتہ باشد یہ ماضی احتمالی کا صیغہ ہے، یہ آگے آپ پڑھیں گے۔ اس کے شروع میں کاش لگایا ہے تو یہ ماضی تمنائی بن گئے، کاش احمد حج کے لیے گیا ہوتا۔ تنبیہ، دستور زبان پنج استاد میں ماضی تمنائی کی گردان کے تمام صیغے پہلے طریقے کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ دستور پنج استاد یہ بھی ایک تنویر مصدر فیوز کی طرح اصول فارسی کی کتاب ہے، اور اس کے اندر انہوں نے جناب والا ساری گردانیں ہیں، سارے صیغے جو ہے وہ جائے مجہول والے طریقے سے بنائے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا اتنی پختہ بات نہیں ہے۔ جو طریقے ہم نے پیچھے بیان کیے ہیں، صاحب تنویر نے بیان کیے ہیں، وہی درست ہے۔ ان کا استعمال میرا خیال ہے آپ کہیں جو ہے نا وہ کلام فارسی میں نہیں پڑھیں گے تو بہت شاذ کہیں کہیں مجہول اور منفی کی گردان کو اسی پر قیاس کرو۔ مشق ہے جی، اسی طرح حسب ترتیب مستر دیے گئے ان کی گردانیں بنائیں، اردو ترجمہ کریں، فارسی سے اردو بنائیں۔ آگے 2 سوالات دیے گئے ہیں مقدمہ میں سے۔ تو یہ تھا آج کا درس نمبر 19۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ اور فہم نصیب فرمائے۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔